وعلى آله وصحبه وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ محترم سامعین کرام، آج سیرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سبق نمبر 133 یہودیوں کے ساتھ معاہدہ۔ جب آپ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کے بعد مسجد کا تعمیر کا کام کروایا، مہاجر انصار کے درمیان آپسی بھائی چارہ قائم کروایا، اور پھر رحم کرنے کا تاکیدی حکم بھی فرمایا، اور اس کے بعد نظر اپنی محنت پر، دوسرے کی روٹی پر نہیں۔ غرض تعلیم و تربیت کے کام جب سب مکمل ہوئے تو پھر ایک سب سے بڑا کام رہ چکا تھا مدینہ منورہ میں۔ کام تو بہت سارے تھے، ایک جو اہم کام تھا وہ تھا یہودیوں کے ساتھ معاہدہ۔ پہلے یہ بات گزر چکی ہے کہ مدینہ پاک میں 3 بڑی قومیں تھیں، ہم نے یہ پہلے پڑھ لیا تھا کہ جن میں ایک بڑی تعداد ان یہودیوں کی تھی جو الگ الگ علاقوں سے آ کر مدینہ پاک میں بس رہے تھے، جہاں سے آئے ہوئے تھے، مصیبت زدہ تھے، پریشانی کے عالم میں تھے، اور وہاں سے بھاگنے کے بعد مدینہ میں پناہ گزین تھے، لیکن اب انہیں یہاں زمانہ گزر گیا تھا، یہاں کے جو مقیم تھے وہ جو باہر سے آئے ہوئے تھے، ان کی زبان بھی بالکل عربی ہو چکی تھی، نیز ان کے نام اور ان کے قبیلے کے بھی نام جو تھے وہ بھی عربوں جیسے ہو گئے تھے، نیز ان کے نام اور قبیلوں کے نام بھی عربوں جیسے ہو گئے تھے۔ یہ کہنے کے لیے تو اہل کتاب تھے، اہل کتاب مطلب کہ جو وہاں پر جو بس رہے تھے یہودی مدینہ پاک میں، کہنے کے لیے یہودی اہل کتاب تھے وہ، لیکن اب ان کے پاس بچا کچھ نہ تھا، دوسروں کو سچے دین کی دعوت دینے کا تو خیال اور تصور بھی نہیں تھا ان کے پاس، خود بھی دین پر عمل کرنے کی عام لوگوں میں کچھ تڑپ نہیں تھی، جو وہاں پر باہر سے آ کر بس رہے تھے، جنہیں کافی زمانہ گزر چکا تھا۔ بس بڑوں سے سنی سنائی کچھ کہانیاں، کچھ روایتیں ان کے پاس موجود تھی جو آگے چل کے وہ دوسروں کو بتاتے تھے، وہ یہودی، کہ ہمارے جو بڑوں نے اس طریقے سے عمل کیے ہیں انہی کے طریقوں پر عمل کرتے رہے۔ ان کے عالم بھی موقع بموقع ضرورت پڑنے پر لوگوں سے رشوت لے کر تورات کے حکم کو بدل دیتے۔ جو ان یہودیوں کے عالم اس وقت کے تھے، جب ان کے پاس مسائل آتے تھے تو رشوت یا کچھ معاوضہ لے کر وہ مسائل کو بدل کر عوام کے مطابق ہی فیصلہ سنا دیتے تھے، جو وقتی اعتبار سے طاقتور ہوا کرتا تھا، مالی یا اثر ورسوخ والا ہوا کرتا تھا۔ ورنہ یہ اپنی کتاب پڑھ پڑھ کر پکے یقین سے جانتے تھے کہ آخری نبی بھی آنے والے ہیں۔ انہیں خبر تھی اس بات کی ان یہودیوں کو کہ آخری نبی مبعوث ہوں گے، پھر ہجرت کر کے یہاں مدینہ پاک یثرب میں آئیں گے۔ یہ بھی انہیں معلوم تھا کہ مکہ سے مدینہ بھی آئیں گے، اور کئی بار اپنے دشمنوں کو دھمکی بھی دیا کرتے تھے۔ یہ ہم نے کم از کم 101 سبق میں پڑھا تھا کہ کچھ مدینہ کی یہودی دوسرے یہودیوں کو کہا کرتے تھے، یاد رکھنا ایک آخری نبی آنے والے ہیں، ہم ان کے ساتھ مل کر، ان کی جماعت سے مل کر تمہیں سبق سکھائیں گے۔ یہ ہم نے بہت پہلے سبق پڑھ لیا تھا، اور کئی بار اپنے دشمنوں کو دھمکی بھی دیتے تھے کہ آج تم لوگ جتنا کر سکتے ہو ظلم کر لو، لیکن جب آخری نبی آئیں گے ہم ان کے ساتھ مل کر تمہارا مقابلہ کریں گے۔ آیت ذیل میں اسی بات کی طرف اشارہ ہے۔ وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ، اور جس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے وہ کتاب آئی جو اس کتاب تورات کی تصدیق کرتی ہے، جو ان کے پاس ہے، موجود تھی ان کے پاس، اور قرآن مقدس اس کتاب کی تصدیق کر رہی ہے۔ وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا، ان کا طرز عمل دیکھو، باوجود یہ کہ وہ خود شروع میں کافروں یعنی بت پرستوں کے خلاف اللہ سے فتح کی دعائیں کرتے تھے۔ اس وقت اللہ سے دعائیں کرتے تھے فتح کی کافروں کے خلاف، لیکن جب وہ چیز ان کے پاس آ گئی، جو ہدایت رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم لے کر ان کے پاس آ گئے، جیسے انہوں نے پہچان بھی لیا تو اس کا انکار کر بیٹھے۔ فلعنۃ اللہ علی الکافرین، پھٹکار ہے اللہ کی ایسے کافر۔ مدینہ منورہ کے انصاری صحابہ کرام نے انہی سے یہ باتیں سنی تھی، جو مدینہ میں جنہوں نے مکہ میں اسلام قبول کیا تھا ہجرت سے پہلے، مدینہ کے صحابہ نے انہی سے یہ باتیں سنی تھی، تب جا کر انہوں نے پہل کی تھی کہ کیوں نہ ہم ہی پہل کرتے ہیں، مکہ چلتے ہیں، اور آخری نبی کے ہاتھ پر صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر ہم اسلام مشرف باسلام ہوتے ہیں۔ اور عقبہ اولا میں جو بیعت ہوئی تھی، جو ہم نے پڑھا تھا، یہ وہی صحابہ کرام تھے، انصاری صحابہ، انہی یہودیوں سے انہوں نے یہ باتیں سنی تھی۔ میں انہوں نے یہ بات بیان بھی کی تھی کہ جلدی کرو کہیں یہودی آگے نہ ہو جائیں، لیکن صدیوں سے رشوت اور سود کے عادی اور بڑے بڑے گناہوں کی لت نیز یہودیوں کی ضد ایسی تھی کہ ان سے یہی امید تھی کہ وہ حق کو جانتے پہچانتے مگر اس سے انکار کر دیتے تھے۔ جو وہاں پر یہودی مقیم تھے، بس رہے تھے،
وہ سب کچھ جانتے تھے، لیکن اس کے باوجود بھی حق کا انکار کرتے رہے. لیکن ہاں جنہوں نے ان کی زبان سے سنا انصار مدینہ نے، وہ بھاگ کے چلے گئے مکہ میں اور بیت عقبہ اولیٰ میں اسلام قبول کر لیا. بہرحال اس لیے ان کے ساتھ معاہدہ ہونا اور معاہدہ طے کرنا بہت ضرور تھا. اور پھر کچھ ایک خوش نصیب کو چھوڑ کر سب دین اسلام کے دشمن ہی رہے. اس لیے ان کے ساتھ معاہدہ ہونا اور معاہدہ کی رسی سے ان کو باندھنا بہت ضروری تھا. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ضروری کاموں سے فارغ ہو کر سب سے پہلے یہودیوں سے معاہدہ کیا. معاہدہ کی کچھ خاص باتیں یہ ہیں، اور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت جو یہودیوں سے معاہدہ کیا وہ آج بھی مشعل راہ ہے ملکوں میں رہنے والے افرادوں کے لیے، ریاستوں میں رہنے والے باشندوں کے لیے اور شہروں میں رہنے والے مختلف مذاہب کے لوگوں کے لیے آج بھی مشعل راہ ہے. سب سے پہلی بات کیا تھی؟ جو معاہدہ یہودیوں کے ساتھ طے ہوا تھا، مدینہ کے آس پاس کے نیز مدینہ کے اندر جتنے بھی یہودی ہیں اور مسلمان ہیں سب کو ایک ہی جماعت شمار کیا جائے گا. یہودی اپنے دین پر عمل کریں گے اور مسلمان اپنے دین پر عمل کریں گے، لیکن ایک ہی جماعت ہوں گے، ایک ہی علاقے کے ہوں گے. جس طریقے سے یہاں کے غیر مسلم اور مسلمان کو بھی باہر والے کیا کہیں گے؟ کشتواڑی. اسی طریقے سے ایک ہی جماعت ہوگی، لیکن یہودی الگ اپنے دین پر عمل کریں گے اور مسلمان اپنے دین پر عمل کریں گے. اور دوسرا معاہدہ کیا تھا؟ یہودی اپنے خرچے کی ذمہ دار ہوں گے اور مسلمان اپنے خرچوں کے ذمہ دار ہوں گے. تیسرا معاہدہ کیا ہوا؟ اگر کبھی باہر سے کسی فریق نے بھی حملہ کیا تو سب مل کر مقابلہ کریں گے، یہودی بھی اور مسلمان مل کر اس باہر والے کے خلاف مقابلہ کریں گے. چوتھا، مظلوم کی سب مدد کریں گے. جو بھی مظلوم ہمارے پاس آئے گا سب مل کر یہودی اور مسلمان مل کر اس مظلوم کی مدد کریں گے، خواہ مظلوم کوئی سا بھی ہو. پانچواں، جب تک جنگ رہے گی سب مل کر اس کا خرچہ برداشت کریں گے، یہودی بھی اور مسلمان بھی. جو باہر والا کوئی حملہ کرے گا تو مل کر اس کا خرچہ سب مل کر اٹھائیں گے. چھٹا، مکہ کے قریشیوں کو کوئی مدینہ میں پناہ نہیں دے گا، کیونکہ اس طریقے سے اندیشہ تھا، کیونکہ قریشیوں نے بہت ظلم کیا ہوا تھا. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ معاہدہ اس لیے طے کیا کیونکہ، اور یہ معاہدہ کسی ظالم یا مجرم کو پناہ دینے اور فائدہ اٹھانے کے لیے کام نہیں آئے گا. یہ اس لیے طے کیا تاکہ وہاں سے کوئی انتشار پسند یہاں نہ آ جائے اور انتشار پھیلانے کے بعد یہودیوں اور مسلمانوں میں کوئی تفریق ڈال کے کوئی جنگ شروع نہ کروائے. اسی طرح کی کوئی 12 باتوں پر معاہدہ ہوا. یہ وعدہ اور یہ معاہدہ تو ہو گیا، لیکن یہودی جو اپنی پرانی خصلتوں کے عادی تھے یہ معاہدہ توڑتے گئے. وقتاً فوقتاً انہوں نے معاہدے کی خلاف ورزی کی. جیسا کہ سب سے پہلے ان کے خاندان بنو قینقاع نے وعدہ توڑا کہ انہوں نے ایک مسلم خاتون کی عزت پر حملہ کیا، جس کی بنیاد پر مسلمانوں نے اسے اور یہودی نے مل کر اسے جلا وطن کر دیا. پھر اس کے بعد دوسرے بڑے خاندان جو تھا بنو نذیر نے وعدہ خلافی کی، جنہوں نے بنو نذیر نے آپ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر قاتلانہ حملہ کیا. آخر میں ان کے آخری بڑے خاندان بنو قریظہ نے غداری کی. انہوں نے کیا غداری کی؟ غزوہ خندق میں مشرکین مکہ کا ساتھ دے کر یہ غداری کیوں؟ کیونکہ فیصلہ کیا تھا؟ باہر سے کوئی بھی آئے گا ہم مل کر اس کے ساتھ مقابلہ کریں گے، لیکن انہوں نے غداری کی اور مشرکین کا ساتھ دیا. بہت سے لوگ انہی کے فیصلے پر قتل کیے گئے. اس طریقے سے مدینہ منورہ ان جو اتنے بھی خاندان تھے اور یہودی تھے جو ناپاک وہاں پر جو یہ سازشیں کرنے والے تھے، اسی طریقے سے یہ ناپاک وہاں سے پاک ہو گئے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے سیرت پاک پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. کل کا سبق ہوگا بدنصیبوں میں قسمتوں والے. صلی اللہ تعالیٰ